السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی مس ردا سولنگی۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ منتھلی اسسمنٹ کا سبق نمبر 1، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے ہمارا 34۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ مطلب ایک قبیلے سے تھا۔ شروع زندگی میں آپ عام شہزادوں جیسے ایک شہزادے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی، مطلب بہت زیادہ تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے آپ کو خلفائے راشدین کے بعد 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ آپ ایک بلند پایہ عالم دین تھے، وہ ایک بلند عظیم عالم دین تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں 682 ہجری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ نوجوانی میں آپ کو حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ نے علماء پر مشتمل ایک مجلس قائم کی، جس کے مشورے سے کام کرتے تھے۔ اس دور میں خلیفہ کے حکم سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، مطلب مسجد نبوی کی نیو رکھی گئی، جس میں آپ نے ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ نے معاشرے میں عدل و انصاف بھی جاری کیا۔ ان دنوں حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس کے ظلموں سے تنگ آ کر لوگ عراق چھوڑ کر حجاز میں آنے لگے تو اس نے خلیفہ وقت سے شکایت کی اور آپ سے یہ عہدہ واپس لے لیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ جب آپ خلافت کا حلف اٹھا کر باہر نکلے تو آپ کے سامنے بہترین گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ نے پوچھا، یہ کس لیے ہے؟ جواب دیا گیا، آپ کی سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے میرا خچر کافی ہے، انہیں بیت المال میں جمع کروا دو۔ آپ بالکل سادہ زندگی بسر کرتے۔ آپ نے بیوی کے زیورات بھی بیت المال میں جمع کرا دیے۔ معمولی تنخواہ لیتے آپ کی بیوی اس سے گھر چلاتی، حالانکہ وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی اور ناز و انم میں پلی تھی، مطلب نازوں میں پلی تھی۔ مگر اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پورا تعاون کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ لوگوں کو ایک بیعت سے آزاد کرا دیا اور کہا کہ میں تمہارا حکمران بننا نہیں چاہتا، تم آزاد ہو، جس کو چاہو خلیفہ مقرر کر لو۔ لیکن لوگوں نے آپ ہی کو خلیفہ مقرر کیا۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ آپ کی خلافت پر مطمئن ہیں تو آپ نے معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس طرح سے آپ پہلے اموی حکمران ہیں جس کا انتخاب صحیح اسلامی طریقے سے ہوا اور جس نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد معاشرتی اصلاحات کی طرف توجہ دی اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو گزارنے کے لیے ایک جاگیری تھی، آپ نے سب سے پہلے وہ واپس کی۔ اس کے بعد آپ نے اموی خاندان کے دیگر لوگوں کی جاگیریں بھی اصل مالکان کو لوٹا دیں، جس کی وجہ سے خاندان کے لوگ بگڑ بیٹھے۔ آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انصاف پسندی اور عدل کا یہ پہلو نہایت قابل قدر ہے کہ نہ صرف عام مسلمانوں کی غصب شدہ زمینیں واپس دلوائیں بلکہ غیر مسلموں کی زمینیں بھی قابضان سے واپس لے کر اصل مالکوں کو لوٹائیں۔ لوگوں نے گرجاؤں کی زمینوں پر بھی زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، آپ نے وہ زمینیں ان سے واپس لے کر جاؤں کو
لوٹا دیں۔ آپ نے حکام کو دی جانے والی ناجائز امرات بھی واپس لے لیں، جس کی وجہ سے حکومت کے اخراجات پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئے۔ چنانچہ ملک نہایت خوشحال ہو گیا، جب تک کہ محتاج اور مانگنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ کو یہاں تک کی بلند خوانی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور گھر میں